نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیض احمد چشتی اور فیس بک پیج. عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا مختصر موضوع ہے وہ ہے فضائل اعتکاف. اس پر میں مضمون لکھ چکا ہوں، اس کی تاریخ پر بھی. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اعتکاف صرف امت مسلمہ کا اندر نہیں ہے، سابقہ امتوں میں بھی اعتکاف کا تصور موجود تھا اور سابقہ امتیں بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، اگرچہ طریقے مختلف تھے. جیسا کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو آپ قرآن کریم کی اس آیت میں جو سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رب کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو خوب ستھرا کرو طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اس سے واضح ہوا کہ اعتکاف کا تصور سابقہ امتوں میں بھی موجود تھا. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت سے حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے. مرد کے لیے جنابت سے پاک ہونا اور خواتین کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. اس میں اعتکاف میں بلوغ جو ہے وہ شرط نہیں ہے. ہاں، بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ جو شعور رکھتا ہو، مسائل کو سمجھتا ہو، نماز کے مسائل کو سمجھتا ہو، اعتکاف کے تقدس کو سمجھتا ہو، تو ایسے تمام لوگ جو ہے نا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. ان سب کا اعتکاف صحیح ہوگا. اس کے مزید اگر تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوی عالمگیر جلد 1 صفحہ نمبر 211 میں دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر کتب میں سے فتاوی رضویہ ہے، بار شریعت ہے، ان تمام کے اندر وہ تفصیل بیان کر دی گئی. نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اعتکاف کے متعلق وہ کیا تھا؟ صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 271، حدیث نمبر ہے 2031، یعنی 2031 2031، یہ حدیث نمبر ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیں اور آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں بھی ایک اعتکاف فرمایا، اور آخری 10 دن کا اعتکاف تو بہت اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا رمضان المبارک کا آخری عشرے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جو ہے نا وہ شوال المکرم کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو اعتکاف سے کتنی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پھر کریم آقا علیہ السلام جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ دوسری حدیث بھی آپ سماعت فرما لیں گے تو یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 212، حدیث نمبر ہے 803. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف فرمائے تھے. جامع ترمذی کی جو یہ روایت ہے، 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اختیار فرمایا، یعنی کہیں سفر پر تشریف لے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ بیٹھ سکے، وہ اعتکاف رہ گیا. تو اگلے رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. پچھلی حدیث میں آپ نے سماعت کیا کہ شوال المکرم کے 10 دنوں میں آخری میں پھر وہ اعتکاف فرما لیا. اب اس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ دوسرے رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوال میں بھی اعتکاف فرما لیا اور پھر رمضان المبارک میں 20 دن کا بھی فرما لیا، ٹھیک ہے، یا دونوں الگ بھی واقع ہو سکتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس پر ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس بیویاں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو یاد کو تازہ کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ حضرت ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری وفات عطا فرمائی، آپ وصال فرما گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 664، حدیث نمبر ہے 2026۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہاں آج بطور یادگار استوانہ سریر یہ موجود ہے، اور آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اس فقیر نے اس کی زیارت کی، اور جو جاتے ہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے استوانہ تو سریر، یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے۔ اب ایک اور حدیث میں، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 594، حدیث نمبر 1167۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں حدیث پاک، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی کتنی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھے، پھر دوسرے میں ساتھ بیٹھ گئے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں ہم، اور اس کی تمام طاق راتوں، خصوصاً جو ہے ان کے طاق دنوں جو ہے اور راتوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں۔ تو اس وجہ سے رمضان پر کہ اگر سال میں نہیں تو پھر کم از کم زندگی میں ایک بار تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ایک بار اعتکاف ضرور بیٹھیں رمضان المبارک میں، تاکہ وہ سنت بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا، وہ موبائل چلانا، یہ کرنا وہ کرنے، وہ مسائل اعتکاف میں میں عرض کروں گا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنا۔ درود پاک میں لگے رہیں، قرآن پاک میں پڑھنے میں لگے رہیں، نوافل پڑھنے میں لگے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، پابندی سے فرائض ادا کریں، آداب کا خیال رکھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اب یہ جو آخری طاق آتے ہیں تو شب قدر جو ہے یہ ان میں بعض ائمہ کرام نے، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں میں، تو کبھی 29ویں شب میں، اور زیادہ تر جو اشارے ہیں وہ 27ویں شب کی طرف ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان تمام طاق راتوں کے اندر اسے تلاش کرنا ہے اور اس کے اندر عبادات کرنی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، یعنی ایک دن کا اعتکاف کرے گا، مسجد میں ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت یعنی جن کے درمیان فاصلہ جو ہوگا وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا، یعنی 3 خندقیں جہنم اور اس بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ کھود دے گا، کھڑی کر دے گا، اتنا مسافت کر دے گا، جہنم کو دور کر دے گا۔ جو ایک دن کا اعتکاف بیٹھا یعنی 24 گھنٹے کا اعتکاف بیٹھا، تو پھر اندازہ کریں کہ جو 3 دن کا اعتکاف بیٹھے، پھر جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھے، اور وہی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر، تو اس کو اللہ رب العزت کی طرح انعام فرمائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 486 کے اندر۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور پیاری حدیث پاک حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، وہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ جامع صغیر کی حدیث پاک ہے جی، صفحہ نمبر 6 اور 5 اور 6 ہے، اور حدیث نمبر جو ہے وہ 8480 ہے، یعنی کہ 8480۔
اب آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 516 ہے جو یکجا عربی میں شائع ہوئی اس کی، اور حدیث نمبر جو ہے 516 صفحہ، اور حدیث نمبر جو ہے 8480 ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو پڑھیں، اور بڑی کمال کے حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں۔ اب آگے ایک اور حدیث پاک اعتکاف کی فضیلت کے متعلق سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425، حدیث نمبر ہے 2966۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتکاف کی کتنے فضیلت، پھر اس کے آداب بھی ہیں، پھر اس کا احترام بھی ہے، ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی چونکہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس کو گناہ سے بچنا چاہیے، غلط کاموں سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹھا اعتکاف کے اندر ہے اور پھر غلط کام شروع کر دے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر ہے 1781۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ان کے شاگرد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں معتکف کو ہر روز ایک ثواب کا حج ملتا ہے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسے امام نسائی نے شعب الایمان کے اندر درج فرمایا، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 425 ہے، اور حدیث نمبر ہے 3258۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کے اندر ان آداب کو مد نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس پر میں الگ سے عرض کر دوں گا کہ کتنے فضائل ہیں، ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے جو اعتکاف میں آخر میں جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ میں خود اکثر دیکھتا ہوں، ان کو سمجھاتا بھی ہوں، اور کبھی کبھی بیان بھی میں کرتا ہوں تو اعتکاف والے موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ سیاسی تبصرے کر رہے ہیں، جی فلانا یہ ہوگا، جی فلانا یہ ہو گیا، موبائل فون استعمال کریں، گپ شپ ہو رہی ہے، فلانے سے بات ہو رہی ہے، جی فلانے سے بات ہو رہی ہے، تو وہ ذوق عبادت تو ختم ہو گیا نا۔ وہ اللہ رب العزت جس کی رضا کے لیے آپ آئے تھے اس کی طرف تو آپ کو توجہ نہ رہی نا۔ وہ جب شوق عبادت ختم ہو گیا، فقط شوق گفتگو آپ نے بنا لیا، اس کو بات چیت کا، اور لوگوں کو دوستوں کو بٹھا لیا، ان کو بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ مساجد جو ہماری ہوتی ہیں تو یہ پھر کمیونٹی سینٹر یا ہوٹل کا روپ دھار لیتی ہیں، اور اعتکاف کرنے والے جو اینکر ہیں وہ تو اینکرز بن جاتے ہیں نا جی، سیاسی مبصر بن جاتے ہیں، تبصرہ نگار بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے لیے نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو پھر اس اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ آپ اعتکاف کے مقاصد کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف میں ہم جب بیٹھے ہیں، سعادت اس نے بخشی ہے، تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی شرعی مسئلہ ہے، مسجد کے اندر ویسے بھی بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اور مسجد میں حدیث پاک ہے کہ مسجد میں جو باتیں کرنے والے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو جو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں ہے، جو دنیا کی باتیں کرو ان کے ساتھ مساجد کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 87، اور حدیث نمبر ہے 2962، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بلا ضرورت مسجد کے اندر بات کرنا منع۔ امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فتح القدری شیخ امام ابن حمام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جائز بات بھی اس طرح دنیاوی جو بات جائز بھی ہے وہ بھی کرنا جو ہے نا مکروہ تحریمی اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کے بیٹھنے والوں کا اعتکاف قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اعتکاف کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھے، شب قدر کی تلاش اور اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر نظر رکھنی چاہیے۔ جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھے دوست اگر اس میری بات کو سن لیں یا کوئی دوست سنیں اور ان کو بٹھائیں سمجھائیں تو ان سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔